صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین هادوا يحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدین ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ سنیے آپ نہ سنائے گئے ہوں اور اپنی زبان مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے وہ راعنا کہتے تھے۔ اگر وہ کہتے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر کرم فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر بھی تھا اور درست بھی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی، سو ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہود و نصارہ جو تھے یہ اللہ رب ذوالجلال کے جو کلمات تھے انہیں اپنی جگہوں سے تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ لوگوں سے بتایا، یہود کے جو چیپٹر میں، بنی اسرائیل کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب جب صفات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوتی یا حضور کی نبوت یا حضور کی آمد کے تذکرے ہوتے تو جو پیش گوئیاں پہلے قرآن پاک تورات میں زبور میں ہوتی تو وہ ان کو بدل دیا کرتے تھے، کچھ پیسوں کے عوض جو ہے وہ عوام الناس میں آیات کو بدل بدل کر پیش کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں ایک لفظ ہے رائنا، تو اس کا مطلب یہی ہے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو جو یہود میں لغت تھی اس میں رائنا کا مطلب وہ گالی لیا، اس میں ایک گالی بنتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی یہ کہتے تھے۔ تو حضور کے جو صحابی جو تھے جو یہود کے عالم تھے، بعد میں صحابی بنے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تورات زبور میں پڑھے یہ تو لفظ غلط ہے، اور یہ سامنے رائنا کہہ لیتے ہیں، اور جب چلے جاتے کہتے دیکھا ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا یہ لفظ کہہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح طور پر پھر اس لفظ کو تبدیل کر دیا، یعنی موجود تو ہے لیکن فرمایا اس کی جگہ کہا کرو کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ سمینا ہم نے سن لیا ہے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ان لفظوں میں ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، لغت میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، سوچتے ہیں مسلمانوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ اگر یہ سمینا و اطانا یا ہم نے سنا یا ہم پر نظر کرم فرمائیے یہ لفظ کہتے تو درست تھا، اچھی بات تھی۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا تو ہم نے انہیں لعنتی بنا دیا اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے دوزخ کو چن لیا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، یہ اللہ کی رحمت سے کلی طور پر محروم رہیں گے قیامت والے دن۔ اگر کوئی مسلمان ہے، گناہگار ہے، اس کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، بشرط یہ کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہ کرے، وہ وفادار ہو، بے وفائی نہ کرے۔ اور اگر جو شخص کلمہ بھی پڑھے اور توہین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب بھی ہو، اور اس کا عقیدہ اور نظریہ ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی شخص سے کوئی ایسے لفظ ادا ہو جائے بے خیالی میں، سمجھنے والے اس کو کچھ سمجھیں، وہ سمجھانا چاہ رہا ہو تو سمجھا نہ سکے، اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ اسے معاف کر دیا کریں۔ اور پھر ایسے معاملہ کرنے کے بعد، ایسا معاملہ کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ استغفار کرتا ہے، ڈٹتا نہیں ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت لگانے والے میں اور آپ نہیں ہیں، اس بارگاہ میں پھر عدالت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے کہ اب ایک شخص ہے اس کے زبان سے کوئی ایسے ہلکے جملے ادا ہو جاتے ہیں
ہم اس پر کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی، تو ایسی صورت میں پھر وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ اس کو تو لوگ گستاخ رسول سمجھ کے 295 سی ایکٹ کا غلط استعمال کر کے اسے مار دیں، وہ جائے گا کہاں پر؟ انصاف کس جگہ سے لے گا؟ تو جو تو باقاعدہ طور پر جن کا عقیدہ یہ ہو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا، بے ادبی کا، کہنے کے بعد وہ ڈٹ بھی جائیں اپنے جملوں پر، تو ایسی صورت میں تو نہ انہیں دنیا میں معافی ہے نہ انہیں آخرت میں معافی ہے۔ غلطی سے اگر کوئی جملہ ادا ہو جاتا ہے، آپ نے بخاری شریف میں ابھی آگے حدیث مبارکہ آئے گی لیکن پہلے سنی ہے کہ جب صحرا میں ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، جب وہ ملتا ہے تو اس کے جملے کیا تھے؟ کیا جملے تھے؟ یہ کہہ رہا تھا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ بظاہر اس جملے پہ لگائے نا فتویٰ، اس پہ لگتا ہے، لیکن چونکہ یہ خوشی میں نکلے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا اللہ نے اسے معافی کا اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بڑا جملہ تھا، اللہ تعالیٰ کو بندہ کہہ رہا تھا، خود کو رب کہہ رہا تھا۔ تو یہ جملے بعض اوقات ایسے ادا ہو جاتے ہیں تو اسے دائرہ اسلام سے خارج کرنے سے پہلے آپ مہربانی فرمایا کریں۔ آپ سے مراد یہ کہ سوشل میڈیا ہے، نیگیٹو وار ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگ دوسرے کو کفر کی سند فوراً جاری کر دیتے ہیں، چونکہ اتھارٹیاں ہیں سب کے پاس۔ تو بہرحال آپ یہ جو آیات ہیں یہود کے بارے میں، وہ اس طرح کی گستاخی کیا کرتے تھے کہ لغت میں جن کا معنی چینج ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر لعنت کے حوالے سے قرآن نے واضح طور پر ان پر لعنت کی ہے، اور پھر بتا بھی دیا ہے کہ لعنت کا معنی یہ ہے کسی چیز کو رد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا آخرت میں ان پر لعنت کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نازل کرے گا، غضبناک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا زندگی میں لعنت کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے رحمت کے دروازے بند کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ رحمت کے دروازے بند کر لے گا۔ کسی شخص پر لعنت کرنی ہو تو اس کا کفر ثابت ہونا یہ ضروری ہے، یہ ہماری تربیت نشست ہے۔ فوراً اپنی مرضی کے مطابق، ہم نے تو دین کو بائی چوائس لیا ہوا ہے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اچھا ہے، سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں مولویاں بنایا ہوا ہے پتہ نہیں، حالانکہ وہ قرآن حدیث سے ہی ہوتا ہے، تو سمجھ آ جائے وہ پسند ہے۔ آپ کی طبیعت مبارک کے موافق جو چیزیں ہو جائیں چاہے وہ ناجائز ہوں زبردست ہے، اور آپ کی طبیعت مبارک کے خلاف کوئی بات چلی جائے تو آپ نے ماننا نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے، اکڑ جانا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی شخص کو ڈائریکٹ منافقت کا بھی سرٹیفکیٹ نہ دیں، چونکہ منافقت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ کو کیا خبر ہے کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ یہ تو علم غیب ہے، یہ تو صرف انبیاء علیہ السلام کو پتا تھا، چن چن کر بندوں کو باہر نکالا تھا۔ جو وہ منافق ہے، وہ آپ جو کرتے ہیں وہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کرتے ہیں، دوسرا تو منافق ہو گیا، وہ کرے تو غیبت ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ اور لعنت بھی فرمایا گیا کہ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، دلیل قطعی سے یہ لوگ کافر ہیں، ان پر لعنت کریں، ضرور کریں آپ، چونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مذمت جب تک نہ کی جائے عبادتیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ورنہ آپ نماز پڑھیں نا، اللہ کی عبادت کیوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کریں نا، چھوڑیں شیطان کو۔ کہا نہیں میری عبادت تب مکمل ہوگی جب میرے دشمنوں کی مذمت کی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مذمت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔